باہر ہیں وہ اجنبی ہیں اسلام سے، ہماری کتابیں اس سلسلے میں پر ہیں۔ 56 نمبر عنوان میں جو صفحہ نمبر 85 پہ ہے وہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں بہت بڑا سوال ہے یہ قسم کا کہ آپ لوگ صحابہ کو کیا مانتے ہیں۔ معمولاً آپ سے بھی اس طرح کا سوال کیا جاتا ہوگا اور آپ اس سوال کا جواب دے چکے ہوں گے، لیکن علمی لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کے اصحاب میں سے بعض افراد جو ہیں بہت عظیم انسان تھے، ایثار اور قربانی کی مثال تھی خود وہ، اور فداکاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ قرآن کریم میں اور روایات اسلامی میں ان کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تمام اصحاب کو معصوم سمجھیں، کبھی بھی نہیں اس طرح، اور ان کے ہر عمل کو بلا استثناء کہتے ہیں کہ حق اور ٹھیک ہے اور سچ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھنا ہے تو صرف وہ نہ دیکھیں جو مدح میں ہے، ذرا دوسری آیات بھی دیکھیں۔ یہ تو وہی ہے نا تحمیل کرنا اپنی رائے کو، یعنی وہ آیات جو آپ کے فائدے میں ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جو آپ کے نقصان میں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ آئیے ذرا سورہ منافقین تو پڑھیں، وہ کیا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یعنی گواہی تو دے رہے ہیں نا، شہادتین تو ہے نا ان کی، یعنی ظاہر ہے مسلمان ہیں۔ اچھا پھر ان کی تائید بھی کی رہے ہیں، وہ رسول ہے لیکن تم جھوٹ بولے، لیکن المنافقین لکاذبون۔ پھر پوری سورت پڑھے، پورے اس سورہ منافقین میں کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ دین خدا میں کہ راہ میں رکاوٹ یہی ڈالتے ہیں، وہ غیر ذالک آیات۔ سورہ برات پڑھیے، سورہ برات کی آیات دیکھیے، اس میں سورہ نور دیکھیے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیے۔ متعدد قرآن کے مقامات میں انہوں نے صرف سورہ برات، سورہ نور اور سورہ منافقین کا ذکر کیا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی ایک آیت یا سورت پڑھیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اصحاب میں مجموعاً تھے۔ میں صحیح مسلم میں جو عبارت ہے اس کو بھی تھوڑا غور سے دیکھیے گا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اصحاب میں 18 یا بعض روایت میں 12 منافق ہیں، یعنی خود رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اصحاب میں کچھ منافق ہیں۔ اصلی یہ ثابت ہے، عدد مهم نہیں ہے، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، یہ مهم نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو بعنوان صحابی رسول ہیں اور نفاق ان میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اصحاب کو اس طرح نہیں سمجھتے کہ وہ سب کے سب اسلام سے باہر ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی قابل احترام نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سب کے سب نور علی نور ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سب کے سب معصوم ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سب چیزیں غلط سمجھ رہے ہیں، ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دوسری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی آیت کے معیار کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے ہم اسے اہمیت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ روایت کے وہ ایک شعر کی محمد سے وفاتوں نے، تو بہرحال دیکھیے بس بات یہ ہے وفاداری ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو پیغمبر کی عظمت ذہن میں ہو، پیغمبر کی دین پر مریں۔ جا رہے ہوں اس دنیا سے تو پیغمبر کے ہو کر مریں، دین اسلام کے ہو کر مریں، نہ یہ کہ پیغمبر کے بعد جو کچھ آئے پیغمبر کے دین پر وہ پھینک دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بہت ساری آیات میں یہ مذمت موجود ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایسے بھی افراد موجود تھے جو پیغمبر کے ساتھ بعد از پیغمبر
اصحاب میں بعض از پیغمبر وہ مسلمانوں میں جنگ کی آتش روشن کرتے رہتے تھے، اور وہ وقت کے امام اور خلیفہ کی بیعت توڑنے پر دوسروں کو یعنی مجبور کیا کرتے تھے، دوسروں کو دعوت دیا کرتے تھے، خود بھی وہ بیعت توڑنے والوں میں سے تھے۔ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا ناحق بغیر کسی جرم کے خون جو بہایا گیا، وہ کیوں؟ کیا وہ سب کے سب دوسرے ممالک سے افراد آئے ہوئے تھے، غیر مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا؟ یا نہیں، یہی اصحاب میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو یعنی انتخاب کیا اور حق اور حقیقت سے گریزان ہو کر امام وقت کی بیعت کو توڑ دیا اور امام حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اشارہ کر رہے ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف۔ اس میں دیکھیے تو بہرحال کیا ہم ان سب کے اعمال کو منزہ قرار دیں، سب کے اعمال کو پاک اور پاکیزہ قرار دیں، سب کو واجب الطاعہ کہہ دیں، سب کو واجب الاحترام کہہ دیں؟ یا نہیں، سب کو نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے، دونوں طرف جو نزاع کے ہیں، جنگ کے جو دونوں طرف ہیں، ان میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ ہاتھ درکار تھے، کچھ اپنی ذاتی انانیت کی بنا پر۔ تو میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں نہیں بیان کر پاتا۔ بہرحال کچھ بھی سبب تھا، لیکن جنگ جمل میں جتنے بھی افراد وہ مارے گئے، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی گردن میں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا وہ دونوں حق پر تھے یا ایک حق پر ہے؟ کہتے ہیں نہیں، علی علیہ السلام یقیناً حق پر تھے، لیکن مسئلہ اجتہاد کے ذریعے سے وہ بہت سے ایسے ناحق خون جو بہے ہیں اجتہاد کے ذریعے سے ان سب پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے امیر المومنین حق پر تھے، لیکن دوسرے طرف جو ہے وہ کیا ہے، گناہگار تھے، خطا کار تھے، لیکن چونکہ وہ مجتہد ہیں اور انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کیا، لیکن چونکہ ان کا اجتہاد ثواب تو رکھتا ہے، لہذا وہ معذور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہی بہانہ شروع کیا جائے تو کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی تعویل نہ کی جائے، کس توجیہ نہ کی جائے؟ کہتے ہیں کہ اسی بہانے اجتہاد کے ذریعے سے پیغمبر کے جانشین سے بیعت کو توڑ دینا اور ان کے خلاف لوگوں کو قیام کرنا، قائم کرنا اور جنگ کرنا اور بے گناہ خون بہانا، کیا یہ چیز اگر سب چیزیں قابل توجیہ ہیں تو پھر کون سا گناہ ہے جس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی؟ کہتے ہیں کہ ہم واضح طور پر کہہ دیتے ہیں، صاف صاف لفظ میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ البتہ یہ بھی بتا دوں کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے توبہ کر لی، یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، دوسرے لفظ میں فارسی اصطلاح کے مطابق انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ یقیناً خطا کار ہیں، وہ یقیناً گنہگار ہیں، لیکن توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، انہوں نے توبہ کر لی۔ اس توبہ کے سلسلے میں ایک بہرحال وہ بتا دوں، مرحوم شیخ مفید کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ مرحوم شیخ مفید سے کسی نے، عالم اہل سنت نے کہا کہ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں غدیر کی، وہ ایک روایت ہے، ہم جو بات کرتے ہیں غار کی، وہ ایک درایت ہے، اور جب تعارض ہو روایت اور درایت میں تو یقیناً درایت مقدم ہے روایت پر، ٹھیک ہے؟ جبکہ ایسے نہیں ہے، جبکہ غدیر دراجت سے بھی محفوق ہے۔ بہرحال اس نے اس طرح کہا تو انہوں نے کہا کہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں؟ کہتے ہاں، تو کہتے ہیں بس یہ درایت ہے، اور جو توبہ کہہ رہے ہیں وہ روایت ہے۔
یعنی توبہ ثابت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں, ہم صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان اپنے اعمال کے اس میں جو بھی جیسا عمل کرے گا اس کو اس کا نتیجہ, اس کی جزا بہرحال بھگتنی ہوگی, یا سزا بھگتنی ہوگی, جزا اس کو ملے گی. قرآنی اصل کے مطابق, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق یہی مسئلہ تمام کے بارے میں ہے اور اصحاب کے بارے میں بھی صادق ہے. بس اس بنا پر ہم ان کے یعنی جتنے بھی گزشتہ افراد تھے جن کو ہم بعنوان اصحاب رسول جانتے ہیں, ان کے اعمال کو دیکھ کر ہم ان کی بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور سب کے بارے میں ایک طرح کا حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے. تو بس ہم کہتے ہیں کہ عصر رسالت میں اصحاب میں ایک گروہ وہ تھا جو بہت زیادہ مخلص تھے اور پیغمبر کی طرفداری کرتے تھے, اسلام کے پاسدار تھے, اسلام کی محافظت کرتے تھے, اور اپنا جو وعدہ کر چکے تھے, جو پیمان قرآن کے ساتھ تھا ان کا, اس پر ٹھیک سے عمل کیا, پائیدار ہوئے, وفادار ہوئے. ہم ان طرح کے اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور انہیں عظیم سمجھتے ہیں. لیکن دوسرے ایسے تھے جو منافقوں کی صف میں موجود تھے, اور وہ جو کام کرتے تھے حقیقت میں قلب پیغمبر کو رنجیدہ کرتے تھے, اور پیغمبر کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنے راستے کو چینج کر لیا, اور اسلام اور مسلمین کے اوپر انہوں نے جو ستم اور ظلم کیے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ہم ایسے افراد کو نہیں دوست رکھتے, احترام کے قائل نہیں ہے. قرآن نے صاف یہ کہہ دیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. دیکھیں, کوئی بھی قوم جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر, روز قیامت پر, تو نہیں پائے گا لا تجد قوما, جس کی صفت یہ ہے. قومن یہ مفعول بھی ہے تجدو کے لیے, یؤمنون پورا جملہ صفت اس کے لیے. تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ یوادون من حاد اللہ, ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, اگرچہ وہ ان کے کیا ہو, آبا اور اجداد ہی کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو, ان کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ اولئک, یہ ایسے لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان, جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. فارسی میں ترجمہ ہے کہ هیچ قومی را که به ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمیابی که با کسانی که نافرمانی خدا و رسولش را کردن دوستی کنند. یعنی مؤمن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرتا اور ان کو اپنا والی نہیں قرار دیتا, چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں, چاہے ان کے آبا اور اجداد ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, چاہے ان کی اولاد ہو, چاہے ان کے بھائی ہوں یا زیادہ. تو بس معیار کیا ہوا؟ معیار وہی اللہ اور اس کا رسول اور اسلام, کہ جو ان کے ساتھ وفادار ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں. جو وفادار نہیں ہیں, جو پیغمبر کے ساتھ غلط انداز سے پیش آ رہے ہیں, ان کے احترام کے قائل نہیں ہیں. ہم بھی ایسے افراد کے احترام کے قائل نہیں ہیں جو پیغمبر کا احترام کرتے ہیں, پیغمبر کی بات مانتے ہیں, اسلام کے وفادار ہیں, پیغمبر کے وفادار ہیں, اللہ کے مطیع ہیں, یقیناً ہمارے وہ سردار ہیں, ہم انہیں سراخوں پہ قبول کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں یا ان کی بات پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے افراد تھے, یہ جو دوسرا گروہ ہے, یہ ایسے افراد ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کو اذیت کیا کرتے تھے, اور پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی
ان کو اذیت دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تعریف کے لائق نہیں ہیں. لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پیغمبر کے اصحاب میں ایسے اصحاب موجود تھے جنہوں نے بہت بڑی ایثار اور قربانی کی مثال قائم کر دی, اور اسلام کے پیش رفت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اللہ کی جانب سے, رسول کی جانب سے مدح کیے گئے ہیں, ان کی ستائش اور تعریف کی گئی ہے. ہاں, یہ وہی لوگ ہیں, وہ لوگ جو پیغمبر کے بعد آئے اور رہتی دنیا تک وہ اسی طرح رہے اور پیغمبر کی حمایت کرتے رہے, دین پہ رہے, تو وہ شایان مدح ہیں اور شایان ستائش ہیں. اور قرآن کریم نے ان ایسے افراد کے لیے, ایسے اصحاب کے لیے ان الفاظ میں یاد کیا, السابقون الاولون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں ایک چیز میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, اگر خدا کسی معاملے میں, کسی عمل سے, کسی شخص سے راضی ہو گیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا ہر عمل مورد رضا خدا ہے. اگر مسئلہ رضوان ہے, بیعت رضوان, یا مسئلہ صدقت ہے ایمان میں, اگر اس عمل سے اللہ کسی سے راضی ہو گیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہے ٹھیک ہے اور اللہ کو قبول ہے, اللہ راضی ہے. نہیں, وہ قضیہ شخصی ایک مورد ہے. دائمی رضایت تو اللہ کی نہیں ہے نا. دائمی رضایت اس وقت ہے جب سند ہے قرآنی ہمیشہ اور دائمن کے لیے, جس طرح شب ہجرت میں کہتے ہیں کہ یہ خلاصہ تھا, نچوڑ تھا ہمارے عقیدے کا جو ہم اصحاب پیغمبر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. 55 نمبر میں علوم ائمہ اہل بیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم یہ معتقد ہیں اس بات کے کہ تمام ان پیغمبر کے دستورات کی طرف توجہ دیتے ہوئے جو متواتر روایات میں بھی ہیں, جو قرآن کریم اور اہل بیت کے بارے میں ہیں, وہ ہم جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھیں گے, یعنی وہی حدیث ثقلین کی طرف اشارہ ہے, تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. جب ان سے جدا ہو جائیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم سمجھتے ہیں, ان کی تمام باتوں کو حجت سمجھتے ہیں, ان کے تمام اعمال کو حجت سمجھتے ہیں, اور ان کی تقریرات کو بھی, تقریر کے معنی میں بیان کر چکا ہوں, یعنی امام معصوم کے سامنے, البتہ اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ امام مقام تقیہ میں نہ ہو, اور دوسری شرائط جو اصول وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں, تمام ان شرائط کے ساتھ امام اسے نہ روکے تو سمجھے یہ عمل ٹھیک ہے. اسی کا نام ہے امضاء اور اسی کا نام ہے تقریر. بس بنابراین ہمارے نزدیک فقہی منابع میں سے قرآن کریم اور سنت پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا قول, ان کا فعل اور ان کی تقریر حجت ہے اور بعنوان منبع فقہی ہے. یعنی اپنے فقہی مسائل کو ہم انہی کے کلام اور انہی کے گفتار, انہی کے فعل اور انہی کے تقریر سے استنباط کرتے ہیں. کہتے جب آپ اس مطلب کی طرف توجہ دیں گے, البتہ ہم جب اس مطلب کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ متعدد روایات اور معتبر روایات میں امامان اہل بیت علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے آبا اور اجداد نے پیغمبر سے نقل کیا ہے. تو واضح سی بات ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ پیغمبر کی جانب سے ہے, وہ روایات پیغمبر ہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ثقہ ہو اور اعتماد کے قابل ہو, اس کی روایات تمام علماء اسلام کے نزدیک قابل اعتماد ہیں اور قابل قبول ہیں. بس چونکہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام معصوم ہونے کے علاوہ حد اقل چیز یہی ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں,
وہ قابل وثوق ہیں اور پیغمبر کی روایات کو وہ نقل کرتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد کی روایات مورد قبول ہیں، تمام مسلمان یہی کہتے ہیں۔ تو امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے جابر سے کہا یا جابر ہو، اے جابر، یہ دلیل بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے